کہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے کے آئیں گی. مسلم لیگ کی اپنی پارٹی میں بڑی زبردست شفٹ آتی جا رہی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب جو آج تک کبھی نہیں بولے تھے اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار انہوں نے بآواز بلند یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو گنوا کے رکھ دیا اس پارٹی میں. یہ پارٹی تو اپنے اندر الیکشن نہیں کرتی، بیکاز بہت سارے سینئر موسٹ لوگ تو اس فیصلے کو ڈائجسٹ کر جائیں گے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سینئر موسٹ پوزیشن پہ آ جائیں، مگر چند لوگ میرا نہیں خیال کہ اس بات کو برداشت کریں گے. اور آپ کا خیال ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اس چیز کو ہضم کر لیں گے کہ مریم نواز صاحبہ ان کو بھی ریپلیس کر دیں؟ سعد رفیق صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب بہت عرصہ پہلے جب پی ٹی آئی یہ اکتوبر 2011 کا جو لاہور میں کامیاب جلسہ ہوا تھا عمران خان کا، جس کے بعد پی ٹی آئی کو اصل اٹھان ملی اور پھر 2013 کا الیکشن اور پھر آگے کام چلتا رہا، اس وقت ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق اور 1-2 اور بندے تھے لاہور میں جنہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اور جس روز سعد رفیق صاحب ایگزیکٹلی اس دن یہ دونوں بھائی سعد رفیق اور سلمان رفیق تیار ہو کے زمان پاک عمران خان کے گھر جا رہے تھے ٹو جوائن پی ٹی آئی. کلثوم نواز اس وقت لاہور میں تھیں اور کلثوم نواز مسلم لیگ نون کو سنبھالے ہوئے تھے کیونکہ میاں صاحب تو باہر چلے گئے تھے. تو کلثوم نواز کو کسی نے بتایا کہ سعد رفیق جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں. کلثوم نواز بھاگی ان کے گھر پہنچی اور سعد رفیق کے گھر جا کے اس نے لٹرلی یعنی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہ سامنے جا کے بیٹھی اور اس نے دوپٹہ سر سے اٹھا کے سعد رفیق کے قدموں میں رکھ دیا. اس نے کہا بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور یہ میرا دوپٹہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس دوپٹے کی آپ نے لاج رکھنی ہے یا مجھے پتا ہے آپ ابھی جا رہے ہیں، تیار ہوئے ہیں دونوں بھائی، آپ نے اگر زمان پاک جانا ہے تو اس دوپٹے کے اوپر سے گزر کے آپ چلے جائیں، نہیں تو آپ اس کی لاج رکھ لیں. تو اب ایسی صورت میں اتنا تعلق ہو جس بندے کا، اور ایک خاتون اتنی بزرگ خاتون جس کی اپنی ایک رسپیکٹ بھی تھی، نام بھی تھا، اچھی خاتون تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور نواز شریف کے ساتھ بھی ان کا سارا کچھ اتنا خواجہ سعد رفیق فیملی کا ایک ریلیشن اتنا گلے شکوے بے شک تھے، یا بے شک انہیں نظر آ رہا تھا کہ برائٹ فیوچر ان کا پی ٹی آئی کی طرف ہے اور عمران خان کی ابھی رائز پہ ہے تو ادھر مجھے جانا چاہیے، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف خود تو باہر بھاگے ہوئے ہیں، ہم یہاں کب تک ان کے لیے مار کھائیں. بے شک یہ ساری سوچ ان کی تھی. لیکن جب ایک ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتا ہے کوئی ماں یا بہن یا کوئی ہماری بھابھی کوئی اس طرح آ جائے اور اس طرح آپ سے منت ترلا آپ کا کرے تو ہم لوگ ہمارے دل پسیج جاتے ہیں. لٹرلی انہوں نے دوپٹہ اٹھایا اور کلثوم نواز کے سر پہ دیا، انہوں نے کہا آپ میری بہن ہے، یہ دوپٹہ آپ کے سر پہ ہی رہے گا، میں نہیں جا رہا. یہ ایگزیکٹلی دیٹ واز دا سین. سعد رفیق تو بہت عرصے سے ناخوش ہیں اپنی پارٹی سے اور ان چیزوں سے اور معاملات سے. چودھری نثار بھی ناخوش تھے، حالانکہ سینئر موسٹ تھے. چودھری نثار تو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا نہیں، چودھری نثار کا اور ڈیفرنٹ کہانی ہے. چودھری نثار کی اس طرح کی کلثوم نواز کے ساتھ نہیں تھی کہ کلثوم نواز نے روکنے جاتی، اور وہ ٹائم نہیں تھا جب وہ چھوڑ کے گئے تھے چودھری نثار صاحب. اس وقت میاں صاحب خود پاکستان میں موجود تھے چودھری نثار صاحب سے جب معاملات خراب ہوئے. لیکن جب سعد رفیق ناراض ہو کے جا رہے تھے اس وقت کلثوم نواز تھی ہولی سولی انچارج مسلم لیگ کی، اور اس کو بر وقت اطلاع مل گئی تھی کلثوم نواز کو، اور وہ بر وقت پہنچ گئی ان کے گھر، اور انہوں نے بر وقت جا کے صحیح طریقے سے صحیح دیسی انداز میں مشرقی انداز میں اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، بھتیجے کی، جو بھی اس کا رشتہ بنتا ہے اس سے منت ترلا اس کی کر لی، اور وہ خواجہ سعد رفیق نے اس منت ترلا کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بچ گئے. اب بھی اس وقت بھی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اپوزیشن لیڈر ہو تو ہم مار کھائیں سعد رفیق اور سلمان رفیق، لیکن جب چیف منسٹر بننے کا چانس آئے تو حمزہ کو آپ آگے کر لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے بے وقوفی اس وقت یہ کی کہ 197 ایم پی اے کے ووٹ لے لیے، حالانکہ اس وقت 186 چاہیے تھے تو انہیں 186 187 لینے چاہیے تھے. انہوں نے 197 لے لیے اور اس چکر میں پی ٹی آئی کے 20 بندے نااہل کروا دیے، اور جب وہ ضمنی الیکشن ہوئے تو وہ سارے 20 کے 20 ووٹ ادھر چلے گئے. اگر اس وقت بھی تھوڑا سا سینسیبلی یہ کیلکولیٹ کر کے گیم کرتے تو شاید آج تک حمزہ ہی پنجاب کے چیف منسٹر ہوتے. لیکن اللہ کے کام ہیں، کہیں کسی سے غلطی ہوتی ہے اور کہیں کسی دوسری پارٹی سے غلطی ہو جاتی ہے. تو سعد رفیق صاحب تو بہت عرصے سے ناراض ہیں. ہاں اب سعد رفیق صاحب پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کریں گے. ایک اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی خاموشی سے ہو رہی ہے، اس پہ نظر نہیں ہے کسی کی. کنگز پارٹی لوگوں کے خیال میں جو ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان اور اس طرح کے بڑے نام آ رہے ہیں. میں اس سے بھی ہٹ کے ایک اور بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس پہ ابھی تک کسی کی توجہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس میں یوتھ کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ایک لاہور میں محمل سرفراز، ہماری ایک رائٹر ہیں، جرنلسٹ نہیں ہیں، رائٹر ہیں، انگلش اخباروں میں آرٹیکل لکھتی ہیں. محمل سرفراز نے ایک سیمینار کرایا لاہور میں، اور اس میں تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آڈینس کے طور پر بلایا، اور وہاں سپیچ کون کر رہا تھا؟ مفتاح اسماعیل فرام مسلم لیگ نون، مصطفیٰ نواز کھوکر جو پیپلز پارٹی حال ہی میں چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے ان پہ ٹیگ ہے پیپلز پارٹی کا،
اور تیسرے تھے ایک اور بڑا امپورٹنٹ بندہ تھا ملک احمد خان جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں لیکن بیسیکلی وہ جنرل باجوہ اینڈ گروپ اور آرمی کے ساتھ ان کے بارے میں ہے کہ وہ ساری نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ڈیل، شہباز شریف کے واپس پرائم منسٹر بنانے کی ڈیل، یہ ساری ڈیل باجوہ کی ملک احمد خان صاحب کر رہے تھے. ملک احمد خان صاحب بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ملک احمد خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سیمینار میں، جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا ہے، جو مفتاح اسماعیل نے کیا ہے، یہ ساری جو تھی وہ ساری اس سے ایک نئی ایک جو ہمارے ملک میں ایک سوچ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کسی کام کی نہیں ہے، مسلم لیگ نون بھی کسی کام کی نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران خان گروپ جو ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جس طرح ہم دیکھنا چاہتے تھے. تو وہ ایک نیا چہرہ، ایک نئی ایک یوتھ کی لیڈ بائی یوتھ. اور اس میں چوتھا بندہ جو انوائٹڈ تھا وہ فواد چودھری تھا. فواد چودھری صاحب آخری ٹائم تک وہاں نہیں گئے، کہتے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، اور محمل سرفراز سیمینار کے دوران بار بار اعلان کرتی رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب آ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نہیں پہنچے کیونکہ فواد چودھری صاحب کو کہیں سے شاید کوئی اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں آگے چل کے اس میں کیا کس کو لے کے آئیں گے وہ دیکھ لیجئے گا کہ فیصل واوڈا ناراض ہے اپنی پی ٹی آئی سے، مے بی وہ فیصل واوڈا کو بھی اس میں اپروچ کر لیں، مے بی وہ اور بھی اسی طرح کے لوگ. قاسم صاحب جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ جو موٹیویٹر ہیں، نہیں میں قاسم پہ بعد میں بات کر لیتا ہوں. اس میں اسد عمر جو ہے اس کو ہولڈ پہ رکھا جائے گا. اگر وہ پورا گروپ بن گیا تو اسد عمر کو بلا کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیڈ کرو. اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے پچھلے عمران خان کے، عمران خان از ناٹ ہیپی ود اسد کیسر، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے آخری ٹائم پہ جب پریزنرز والی گاڑی آ گئی تھی تو اسد کیسر صاحب نے ویکنس شو کی تھی عمران خان کو، جب کہا تھا کہ نہیں میں سچویشن کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اسد کیسر صاحب کو وہ اٹھ کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی، حالانکہ اس وقت تک ڈپٹی اسپیکر نے کام ٹھیک سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ قاسم سوری صاحب ٹھیک لیڈ کر رہے تھے، لیکن اسد کیسر صاحب نے کمزوری دکھائی اور ان کی ٹانگیں کانپ گئیں تو عمران خان کو ڈائری اٹھا کے جانا پڑا. اسد کیسر از ناٹ ان گڈ بکس آف عمران خان، تو انہیں کے پی کے سے بھی ایسے بندے چاہیے. پھر یہ بلور فیملی سے، اس طرح کے آگے سے سلیم سیف اللہ فیملی سے کہیں سے یہ یوتھ اکٹھی کر لیں گے اور وہ ایک الگ گروپ بنے گا اور وہ پی ٹی آئی کو اچھا خاصا ڈنٹ دے گا وہ گروپ. یہ جو آپ کنگز پارٹی والی بات کر رہے ہیں، جہانگیر ترین والی، علیم خان والی اور ساؤتھ پنجاب والی، وہ کسی حد تک ساؤتھ پنجاب میں بڑی پریس کانفرنسیں، بڑے سیمینار، اس میں چودھری سرور صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اچانک. پچھلے 4-6 مہینے تو وہ بالکل خاموش تھے. اور چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی دھڑے بندی میں تو ٹھیک ہیں، لیکن اوور آل انہوں نے کوئی بیٹر اپنے آپ کو پروو نہیں کیا کہ وہ واقعی کوئی ایک انٹیلیجنٹ یا سمارٹ بندے ہیں. اب دھڑے بندی، پنجاب کی دھڑے بندی کی حد تک ٹھیک ہے، اور پیسہ بھی ہے ان کے پاس. ان کے ابھی تک جو ہے اسٹور چل رہے ہیں اسکاٹ لینڈ میں، جہاں وہاں چاہے اسکاٹ بک رہی ہو یا وسکی، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں نے وہاں بزنس اچھا سنبھالا ہوا ہے، وہ وہاں سے پیسے کما کے ابا جان کو بھیج رہے ہیں اور ابا جان یہاں جو ہے ڈرائنگ روم سیاست اپنی چلا رہے ہیں. اور ابا جان وہ پانی کے ویلز بھی لگا رہے ہیں نا، پانی کے ویلز بھی لگا رہے ہیں، ابا جان بھی اور امی جان بھی. اچھا آپ دیکھیں اس میں ایک اور بڑا، اس سیمینار میں آڈینس میں بندے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب فواد حسن فواد وہ بندہ ہے جو ٹھیک ہے شعر و شاعری بھی کرتا ہے، انٹلیکچوئل بھی ہے، اسمارٹ بھی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ پرنسپل سیکرٹری رہا ہے. تو ان کے دونوں ٹرمز میں وہ پرنسپل سیکرٹری ان کے ساتھ رہا ہے. ابھی بھی وہ آ جاتے اگر شہباز شریف صاحب ڈاکٹر توقیر شاہ کو پنجاب سے ساتھ نہ لے کے آتے، کیونکہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے بغل بچہ بیوروکریٹ ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور فواد حسن فواد صاحب نواز شریف کے ہیں. اور فواد حسن فواد صاحب کو اندر سے غصہ بھی ہے، گلہ بھی ہے کہ مجھے جیل ہو گئی اور مجھے پارٹی نے اس طرح میری ٹیک کیئر نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے تھی. تو وہ بندے اس طرح کے اکٹھے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل محمد زبیر صاحب نہیں خوش ہیں مسلم لیگ نون میں، اسد عمر کو اس وقت تک شکایت نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے شیپ بنا لی اس سارے گروپ کی تو شاید آگے چل کے وہ اسد عمر کو بھی اس گروپ میں لے آئیں. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے.